بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 69 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علم کیا نہیں، یکتہم آئی ان کے پاس، نبأ و خبر، الذین ان لوگوں کی، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ منافقین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کچھ پچھلی قومیں تھیں، انہوں نے جب انبیاء کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جس طرح سے انہوں نے کیا کہ ایک تو یہ کہ اللہ کی ہدایت پر ایمان نہیں رکھتے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کا یہ مذاق اڑاتے ہیں اور مذاقانہ بحثیں کرتے ہیں آپس میں۔ کیا ان کو نہیں پہنچ آئی؟ علم یکتہم کیا نہیں آئی ان کے پاس، نبأ و خبر الذین لوگوں کی، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح علیہ السلام کی قوم کی، وعاد اور قوم عاد کی، وثمود اور قوم ثمود کی، وقوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی، واصحاب مدین اور مدین والوں کی، والمؤتفقات اور الٹائی گئی بستیوں کی۔ ان کی خبر ان کے پاس نہیں پہنچا، ان کا کیا معاملہ تھا؟ اتتہم آئے ان کے پاس، رسولہم رسول ان کے، بالبینات ساتھ روشن دلیلوں کے۔ تو آگے بیان تو نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مطلب اس کا یہی ہے کہ ان کے پاس بھی اللہ کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے تھے، انہوں نے بھی ان پر وہ ایمان نہیں لائے، ان کا مذاق اڑایا، ان سے کج بحثی کی انہوں نے اور نہ مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیا۔ تو وہ جو ان پر عذاب آئے تھے وہ اصل میں ان کی اسی قسم کی حرکتوں کی وجہ سے تھے کہ جس قسم کی حرکتیں آج منافقین جو ہیں وہ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں، ان کے لائے ہوئے دین کے بارے میں کر رہے ہیں، ان کی بھی یہی حرکتیں تھیں۔ تو اس وجہ سے ان کو اللہ نے برباد کر دیا۔ تو جب اللہ نے ان کو برباد کیا، ان قوموں کو جن کی خبر تمہارے پاس پہنچی ہے، تو فما کان اللہ لیظلمہم، بس نہیں تھا اللہ تعالیٰ کہ وہ ظلم کرے ان پر، یعنی اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا۔ وہ جو ان قوموں نے حرکتیں کی تھیں، ان کی حرکتوں کے نتیجے میں اللہ نے ان پر عذاب مسلط کیا، اور وہ اگر قومیں برباد ہوئیں تو وہ اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے ہوئی جو تم منافقین بھی وہی کر رہے ہو۔ تو ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ فما کان اللہ، بس نہیں ہے اللہ، لیظلمہم کہ وہ ظلم کرے ان پر، ولیکن اور لیکن کانوا تھے وہ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے۔ تو اصل میں انہوں نے خود ہی جرم کر کے اپنے لیے سزا جو ہے وہ چن لی کہ ہمیں یہ دی جائے، تو وہ ظلم ان کا خود اپنے ساتھ انہوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے ساتھ انصاف کیا، جیسی ان کی حرکتیں تھیں ویسی ہی ان کے ساتھ اللہ نے ان کے ساتھ سلوک کیا۔ ولیکن اور لیکن کانوا تھے وہ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے۔ والمؤمنون اور ایماندار مرد، والمؤمنات اور ایماندار عورتیں، بعضهم بعض ان کے، اولیاء دوست ہیں، بعض بعض کے۔ جس طرح سے منافق ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے میں سے ہیں، جس طرح سے کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، تو ایماندار جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ظاہر ہے ایمانداروں کے دوست منافق نہیں ہو سکتے، ایمانداروں کے دوست کافر نہیں ہو سکتے، تو ایمانداروں کی حمایت یا ایمانداروں کے ساتھ دوستی کا تعلق نبھائے گا کون؟ ایماندار۔ تو ایماندار ہی ایماندار کا دوست ہے، ایماندار ہی ایماندار کے دوست ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو والمؤمنون اور ایماندار مرد، والمؤمنات اور ایماندار عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تمام ایماندار مومن مرد بھی، مومن عورتیں بھی، سب ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی ہیں، حمایتی ہیں، مددگار ہیں۔ لیکن ہم تو نہیں ہیں۔ فلسطین کی کون مدد کر رہا ہے؟ فلسطینی چوتھا مہینہ چل رہا ہے تباہی و بربادی کا، اور روزانہ کی بنیاد پہ ایک ہی انہوں نے رفتار رکھی ہوئی ہے ظلم کی۔ کون ہے جو ان کی مدد کر رہا ہے؟ اور ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی بنیاد صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ وہ مسلمان ہیں، وہ اس سرزمین کے جو انبیاء کی سرزمین ہے وہ اس کے وارث ہیں،
اور وہ اپنی زمین سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، کافروں کے قبضے میں دینے پر وہ تیار نہیں ہے، تو ان کو اس بنا پر ان پر ظلم ہو رہا ہے. لیکن باقی دنیا کے جو نام نہاد مسلمان ہیں ان میں سے کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ مومن ہی نہیں. اگر یہ مومن ہوتے تو مومن کو نہیں چھوڑ سکتا نا. مومن تو مومن کا ساتھی ہوتا ہے، مومن تو مومن کا دوست ہوتا ہے. کیا کبھی دوست نے کسی دوست کو کسی مصیبت میں چھوڑا ہے؟ تو مومن دوست نہیں ہے صرف، یہاں تو صرف دوست فرمایا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن تو بھائی بھائی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، اور جو بھائی ہوتا ہے لا یظلمہ ولا یسلمہ، بھائی تو اپنے بھائی پر نہ تو کبھی خود ظلم کرتا ہے نہ کبھی کسی کو اس پر ظلم کرنے دیتا ہے. تو اگر فلسطینی ہمارے بھائی ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ ایماندار ہیں، تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. ایماندار تو ایماندار کا بھائی ہوتا ہے، ایماندار تو ایماندار کا دوست ہوتا ہے. ہم تو نہ ان کے بھائی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں نہ ان کے دوست ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں. تو پھر اگر ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بظاہر جو معلوم ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اور ان کا جو رشتہ تھا، جو تعلق تھا، وہ ہمارے درمیان ختم ہو گیا. اور وہ تعلق تھا لا الہ الا اللہ، وہ اسلام کا اور ایمان کا تعلق تھا. وہ تو اپنے ایمان کے تقاضوں پر ڈٹے ہیں، شہادتیں بھی پیش کر دی ہیں انہوں نے، گھر اپنے برباد کروا لیے ہیں، بچے اپنے قربان کروا دیے ہیں، لیکن ڈٹے ہوئے ہیں. اور سرنڈر کرنے پر اور یہودیوں کی طاقتوں کے سامنے اور پوری دنیا کی طاقتوں کے سامنے وہ اپنے اس سرزمین کے وراثت کے حق سے وہ دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہیں. وہ تو کامیاب ہیں. ہم لوگ جو ہیں وہ قرآن کے تقاضوں کے خلاف ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اچھے اور مخلص لیڈر عطا فرمائے. لیکن مصیبت ہماری یہ ہے کہ ہم منافقت کے بہت بلندیوں کو چھو رہے ہیں. زبان سے ہم دین اسلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، عمل سے نہیں کرتے. اللہ اکبر. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا حکمران ملے، لیکن ووٹ دینا ابو جہل جیسے لوگوں کو، بے دین لوگوں کو، ظالم لوگوں کو ساتھ دینا ان کے ساتھ، کہ جو لوگ کوئی قانون ضابطہ نہیں مانتے اور نہ کسی کی عزت کو عزت سمجھتے ہیں، نہ کسی انسان کو انسان سمجھتے ہیں، ساتھ ان لوگوں کا دینا ہے. اور حکمران ہمیں چاہیے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے. تو بھارت کی منافقت کی بنا پر ہمارا سارا معاملہ بگڑ گیا ہے. اور ایماندار کا جب ساتھ نہیں دے گا، ایماندار آدمی ایماندار کو اس کی مصیبت میں چھوڑ دے گا، تو پھر ظاہر معاملات جو ہیں وہ درست کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ ہم نے اپنے وہ ایمان کے تقاضوں کو ہی نظر انداز کر دیا. ایماندار تو ایماندار کا دوست ہے. سارے مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. یامرون بالمعروف، وہ حکم کرتے ہیں بھلائی کا، وینہون عن المنکر، وہ روکتے ہیں برائی سے، ویقیمون الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، ویطیعون اللہ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی. ایسے جو مومن ہیں اولئک، یہ لوگ ہیں، سیرحمہم اللہ، ان قریب رحم فرمائے گا ان پر اللہ. ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز الحکیم، بڑا غالب، بڑی حکمت کرنے والا، حکمت والا ہے. تو یہ جو ایمانداروں کی صفات ہیں، کون ایماندار ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جن کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے. اس وقت جو ہے پوری امت مسلمہ یتیم ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں. اس کی جو تکلیف ہے، جس تکلیف اور کرب سے اس امت مسلمہ کے باشندے گزر رہے ہیں، ان کے درد کو محسوس کرنے والا اور ان کے لیے دنیا میں آواز اٹھانے والا کوئی نہیں. ہمارے اگر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے ہیں،
تو عالمی عدالت انصاف میں بھی کوئی مسلمان نہیں گیا مقدمہ لے کے، وہ بھی جنوبی افریقہ لے کر گیا ہے۔ کافروں کو درد محسوس ہوا مسلمانوں کا، مسلمانوں کو مسلمانوں کا درد محسوس نہیں ہوا۔ تو کون سی نیکی کا حکم کر رہے ہیں اور کون سی برائی سے ہم روک رہے ہیں، کس ظلم کی ہم مذمت کر رہے ہیں؟ تو بین الاقوامی سطح پہ بھی یہ امت جو ہے بالکل لاوارث ہو چکی ہے، اس کا کوئی لیڈر نہیں ہے، اور پاکستان کی سطح پر بھی ہم بالکل لاوارث ہو چکے ہیں۔ امت مسلمان پاکستان کی ہے، اس کے پاس بھی کوئی مخلص لیڈر نہیں رہا، اور اگر کوئی اس امت کے لیے پوری امت کو مجتمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کو سازشوں کا شکار کر دیا جاتا ہے۔ وہ چاہے شاہ فیصل کوشش کریں، وہ چاہے ذوالفقار علی بھٹو کوشش کرے دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی، وہ چاہے ضیاء الحق کرے، وہ لوگ بھڑکا دیے جاتے ہیں، چاہے وہ آج کا جو جیل میں پڑا ہوا شخص ہے وہ بھی اس بات کی کوشش کرے کہ ہم نے امت کو اپنی عزت دلانی ہے، تو ان کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے۔ تو ہم کون سی نیکی کا حکم کر رہے ہیں اور کون سی برائی سے ہم روک رہے ہیں کہ ظالموں کا ساتھ دے کے، جو ہر طرح کے ظلم کو انہوں نے اپنے لیے جائز سمجھا ہوا ہے، اپنے ناپاک عزائم کو حاصل کرنے کے لیے بین الاقوامی سازشی قوتوں کی سازشوں کو کامیاب کرنے کے لیے ہر طرح کا ظلم اس پاکستان کے اندر اس کو روا رکھا ہوا ہے، اور میں آپ ہم میں سے ہی ہمارے عزیز و اقارب وہ انہی ظالم لوگوں کے ساتھی ہیں اور ان کو ساتھ دینے پر آمادہ ہیں۔ تو کہاں ہم نیکی کا حکم کر رہے ہیں، کہاں ہم برائی سے روک رہے ہیں؟ تو نہ ہمارا حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان ایمانداروں والا ہے، نہ اسلام مسلمانوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو ایماندار جو ایک دوسرے کے، ایماندار مرد اور عورتیں جو ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، وہ برائی سے روکتے ہیں، اور باقی صفتیں پھر ان کی وہ ہیں جو ان کی عبادات سے متعلق ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور عمومی طور پہ ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ جو رکھنے والے لوگ ہیں، انہی کے دلوں کے اندر خالص اسلام ہوتا ہے، اور وہی ایماندار ہوتے ہیں، وہی پھر ایک دوسرے کے دوست بھی ہوتے ہیں، اور وہ پھر نیکی کا حکم بھی کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں سے بنائے، آمین۔ اور ایسے ہی ایماندار رحم کے قابل ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر رحم فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اور جن کے اندر یہ صفات نہیں ہیں وہ پھر ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز، بڑا غالب، حکیم، بڑی حکمت والا ہے۔ تو مومن لوگ ہی ہیں جن سے اللہ نے سارے وعدے کیے ہیں دنیا میں کامیابیوں کے اور آخرت میں کامیابیوں کے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ایمانداروں کی جو صفات ہیں کیا وہ ہمارے اندر واقعتاً موجود ہیں، ایمانداروں کے جو کرتوت ہوتے ہیں کیا وہ ہمارے اعمال ہیں اس طرح کے۔ ہاں البتہ اگر ہم مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں ہیں جن کے اندر مومنوں والی صفات ہیں، تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعد اللہ المؤمنین، وعدہ فرمایا ہے اللہ نے۔ اوپر ذکر تھا منافقوں کا، منافقوں سے تو اللہ تعالیٰ نے پھر جہنم کا وعدہ کیا ہے، جو اوپر سے کہیں ہم مسلمان ہیں، اوپر سے کہیں ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں، اوپر سے کہیں ہم بھی انصاف کو پسند کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر نہ انصاف کا ساتھ، نہ مظلوم کا ساتھ، نہ کوئی حق کا ساتھ، اور اپنے مفادات کا تحفظ، اپنے تعلقات کو نبھانا، تو زبانی طور پر تو منافق لوگ جو ہیں نا، جو اوپر سے اسلام کا اظہار کریں اور دل میں ان کے اسلام کی حقیقت کوئی نہیں ہے، ان کے لیے تو اللہ کا وعدہ آگ کا ہے، جہنم کا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو مومن ہیں، جو مومنوں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہیں، ایمانداروں والی صفات ان کے اندر موجود ہیں، ایسے مومن جو ہیں وعد اللہ المومنین، وعدہ فرمایا ہے اللہ نے مومن مردوں سے، اور مومنات اور مومن عورتوں سے، جنات باغات کا، تجری چلتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ومساکن طیبۃ اور رہائش گاہیں ہیں، سکونت گاہیں ہیں، طیبۃ اچھی یا پاکیزہ، فی جنات عدن ہمیشہ کی جنتوں، ہمیشگی کے باغات، فی جنات جنتوں میں، عدن ہمیشہ کی یا ہمیشگی والی جنتیں، ورضوان من اللہ اور رضامندی اللہ کی طرف سے، اکبر سب سے بڑی ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت
اور سب سے بڑا جو انعام ہے اہل ایمان کے لیے وہ اللہ کی رضا ہے کہ اللہ ایمانداروں پر راضی ہوتا ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی چیز ہے۔ ورضوان من اللہ، اور رضا اللہ کی طرف سے اکبر و زیادہ بڑی ہے، ذالکا یہی ہے، هو الفوز العظیم وہ کامیابی بہت بڑی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ جو ایماندار اپنے اعمال اور کردار سے اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں اور ان کا اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے ان کے مومنانہ کردار کی وجہ سے، تو یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ کامیابی نصیب فرمائے۔ تو آج کا سبق دوہرا لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم یأتہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس، نبأ و خبر، الذین ان لوگوں کی، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کی، وعاد اور قوم عاد کی، وثمود اور قوم ثمود کی، وقوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی، واصحاب مدین اور مدین والوں کی، والمؤتفقات اور الٹائی گئی بستیوں کی، اتتہم رسلہم آئے ان کے پاس رسول ان کے، بالبینات ساتھ روشن دلیلوں کے، فما کان اللہ بس نہیں تھا اللہ لیظلمہم کہ وہ ظلم کرے ان پر، ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے۔ والمومنون اور ایماندار مرد، والمومنات اور ایماندار عورتیں، بعضهم بعض ان کے اولیاء و دوست ہیں، بعض بعض کے، یأمرون بالمعروف وہ حکم دیتے ہیں بھلائی کا، وینہون اور وہ روکتے ہیں عن المنکر برائی سے، ویقیمون الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، ویطیعون اللہ اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، اولئک یہی لوگ ہیں، سیرحمہم اللہ کہ جلد ہی رحم فرمائے گا ان پر اللہ، ان اللہ بے شک اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے، وعد اللہ المؤمنین وعدہ فرمایا اللہ نے ایماندار مردوں سے، والمومنات اور ایماندار عورتوں سے، جنات باغات کا، تجری جاری ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، ومساکن طیبۃ اور رہائش گاہیں ہیں پاکیزہ، فی جنات عدن ہمیشگی کے باغات میں، ورضوان من اللہ اور رضامندی اللہ کی طرف سے، اکبر اور سب سے بڑی ہے، ذالکا وہ، هو الفوز العظیم، وہی ہے کامیابی بہت بڑی۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔